بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج جو ہماری ویڈیو کا موضوع گفتگو رہے گا وہ 3 سے 4 کچھ سوالات ہیں جو گزشتہ ہماری 3-4 ویڈیوز سے اخذ کر کے کافی زیادہ لوگ کومنٹس میں اور واٹس ایپ پہ پوچھ رہے ہیں، اور وہ تھمبنیل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کون سے سوال ہیں۔ تو ہم نے سوچا ہے کہ آج جو ہمارا موضوع تھا اس کو کل پہ یعنی اگلی ویڈیو پہ ڈال دیا جائے، اور آج ذرا ان 3-4 سوالات کو جو ہے وہ لے لیا جائے تاکہ کچھ اذہان میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، اور جو لوگ اس چیز کو سمجھنا چاہ رہے ہیں اپنے ان سوالات کی بابت ان تک بات پہنچ جائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم تھوڑی سی مختصراً گفتگو یہ بھی کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم یہ جو فتنہ اثر ہے، یہ جو مداری ہے حسن اللہ یاری، اس کی بابت اتنا سخت سٹانس کیوں رکھتے ہیں، یا اس کی بابت ہمارا لب و لہجے میں اتنی جو ہے وہ سختی کیوں ہے، اور نو ٹالرنس کیوں ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ تو اس کی وجہ بھی انشاءاللہ کو 2 سے 3 وجوہات آپ کو آج بتائیں گے، بلکہ وہ بھی ایک سوال کے ضمن میں ہی بتا دیں گے آپ کو، چونکہ اس سے ملتا جلتا سوال ہے۔ تو چلتے ہیں باقاعدہ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سوال اس بابت کیا یاری مداری کے کچھ چاہنے والوں نے، انہوں نے یہ کیا کہ جی کیا ولایت فقیہ پر ایمان رکھنا جناب واجب ہے اور اس پر اعتراض کرنا جرم بن جاتا ہے، جبکہ یہ کام کئی علماء شیعہ نے کیا ہے، کئی علماء نے سر انجام دیا ہے، ولایت فقیہ کے نظام سے اختلاف کیا ہے۔ خود ولایت فقیہ کا نظام جب بنایا گیا، جب اس کو نافذ کیا گیا، تب کئی علماء نے اس بابت صدائے احتجاج بلند کی، جس کی پداش میں سختیاں بھی انہوں نے سہی، جیسے آیت اللہ منتظری کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، صادق روحانی صاحب ہیں، صادق تہرانی صاحب ہیں، اور دیگر کئی ایسی شخصیات ہیں کہ جن کو انقلاب کے فوری بعد قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑیں، کسی کے درس پہ تشدد بھرے واقعات سامنے آئے، کسی کو دھمکیاں دی گئیں، تو اس طرح کے کئی معاملات جو ہیں وہ سامنے آئے۔ پھر دوسرا انہوں نے حوالہ دیا استاد بزرگوار آیت اللہ محمد سعید نجفی المعروف ڈکو صاحب علی اللہ مقامہ کا، کہ وہ خود جو ہیں اس نظام ولایت فقیہ کو نہیں مانتے تھے، اس پر ان کا کوئی مطلب اس کی کبھی انہوں نے تبلیغ نہیں کی، ترویج نہیں کی، پرچار نہیں کیا، جس طرح سے دوسرے علماء کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سید جواد نقوی صاحب کو دیکھتے ہیں، ساجد علی نقوی صاحب کافی عرصہ اس کی بابت سرگرم عمل رہے، عارف حسینی صاحب شہید جو ہیں وہ رہے، تو ڈکو صاحب نے تو بالکل مطلب دوسرا راستہ اپنایا کہ ترویج نہ کی، پرچار نہ کیا، بلکہ اس کا رد کیا اس نظام کا۔ یہ ان صاحب کا کہنا تھا۔ تو کیا وجہ ہے کہ حسن اللہ یاری اگر ولایت فقیہ کے اوپر بات کرتا ہے جس کے اوپر آپ خود تنقید کرتے ہیں، یعنی میرا انہوں نے کہا، یا اس کے اوپر آپ خود منوان اس کو ایسے نہیں مانتے، تو اس کو اس بابت آپ نے جناب رگڑا دیا۔ مرجع کرام جو ہیں وہ کیا تنقید سے بالا تر ہیں؟ کیا ان کے اوپر تنقید نہیں ہو سکتی؟ کیا ان سے اختلاف نہیں ہو سکتا؟ اور اگر یہی کام امامہ پوش کریں تو وہ ٹھیک ہے، اگر یاری کریں تو آپ لوگ اس پہ چڑھ دوڑتے ہیں، اور آپ اپنی پچھلی ویڈیو میں چڑھ دوڑے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے عزیزو، اسی سوال کو، یہ 2 سوال ہیں بیسیکلی، کہ کیا نظام ولایت فقیہ جو ہے اس پر اس کا پرچار کرنا، اس پر ایمان اور ایمان کی حد تک اعتماد کرنا یا اس کو ماننا یہ ضروری ہے، اور کیا جو ولی فقیہ ہوں گے موجودہ، جیسے خامنہئی صاحب ہیں، ان سے پہلے خمینی صاحب تھے، تو کیا ان کی تائید کرنا اور ان کی تائید کرنا واجب ہے، اور ان سے اختلاف کرنا خدا نخواستہ کوئی شیعت سے باہر انسان کو لے جاتا ہے؟ اور دوسرا سوال کہ کیا مراجع کرام جو ہے ان سے اختلاف نہیں ہو سکتا؟ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دوسرے سوال کی۔ مراجع کرام کے حوالے سے تو میری اپنی 20واں ویڈیو موجود ہے۔ ابھی میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا کہ مجتہدین کو معصومین بنانے والے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ حسن اللہ یاری نے زبان بد استعمال کی ہے، بکواسیات کی ہیں مجتہدین کے بارے میں، تو آپ دھڑا دھڑ یہ پوسٹیں کر رہی ہیں۔ میں نے ابھی پچھلی ویڈیو میں بھی اور اس سے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا
تو مراجع کرام سے اختلاف اگر ناجائز ہوتا یا ہم سمجھتے ہوتے تو ہم یہ جگہ جگہ اپنا ریکارڈ احتجاج نہ کرواتے. کہیں ولایت تکوینی کے اوپر، کہیں غیر اللہ سے حاجات مانگنے کے اوپر جو وہ اجازتیں دیتے ہیں، کہیں کما زنی اور خونی ماتم کو جو جائز قرار دیتے ہیں. تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے کہ مراجع کرام سے اختلاف نہیں ہو سکتا. ان کے کسی نظریے کی بابت جو ہے کسی اور نظریے کی تائید نہیں انسان کر سکتا، یا یاری کو صرف اسی وجہ سے رگڑا دیا گیا یا دیا جا رہا ہے یا ہماری طرف سے دیا جاتا ہے کہ جناب وہ مراجع سے اختلاف کرتا ہے، جبکہ اس لسٹ میں سب سے پہلے بندہ خاکسار خود موجود ہے. ہم نے آج سے سال 1.5 سال پہلے اپنی جو ایک ویڈیو بنائی تھی تقلید کے حوالے سے، جس میں پورا 40-42 منٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ تقلید ہے کیا. ہم نے تو اس میں بھی اس کا رد پیش کیا کہ مجتہد کو مرشد آقا اور جناب اس کی کوئی اطاعت واجب نہیں ہوتی ہم پہ. مجتہد سے ہم اس علم کے بابت استفادہ کرتے ہیں کہ جو علم، جو مسئلے کا حل ہم قرآن و حدیث سے خود نہیں نکال سکتے، جو علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں رہا، ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی. اب وہ شرعی فقہی مسائل جن کا بابت ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے، تو ہم کسی بھی صاحب رائے مجتہد کے علم پہ اعتماد کر کے اس کے فتاویٰ پہ عمل کر سکتے ہیں، فتوے پہ. وہی تقلید کہلائے گی. تقلید ہرگز یہ نہیں ہے کہ جناب جس طرح سے کروائی جاتی ہے، جس طرح سے رائج طریقہ ہے، میں نیت کرتا ہوں فلاں مجتہد کی تقلید کی قربتاً اللہ یا واجباً قربتاً اللہ، پھر ایک توضیح المسائل صرف اسی کی خریدنی ہے، پھر ساری زندگی جب تک میں اس کی تقلید میں ہوں میرے لیے دوسرے اس سے بھی بہتر سپیریئر علم رکھنے والے علماء اور مجتہدین کی جناب رائے جو ہے یا فتویٰ جو ہے وہ میرے لیے غیر اہم ہو گیا، ناقص ہو گیا. کیوں؟ جب بھی میں نے کوئی مسئلے کا حل یا اس پہ تو مجھ سے پوچھا جانا جی آپ مقلد کس کے ہیں، یہ ان کی توضیح میں یہ لکھا جی آپ اس پہ عمل کریں. حالانکہ یہ اسلام میں شیعت میں دور دور تک کانسیپٹ ہی کوئی نہیں، اس طرح کی تقلید ہے ہی نہیں. اور یہ تقلید ایک نظریے کے مطابق شخصیت پرستی کی طرف آپ کو لے جاتی ہے. فرد واحد کی تقلید کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. جہاں بات ہوئی ہے جمع کے صحیح میں بات ہوئی ہے، اگر نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو، وہ بھی کوئی فرد واحد کی بات نہیں. ہماری غیبت کبریٰ میں ہماری حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو، یہ بھی جمع کا صحیح ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس بابت تو ہم خود بہت زیادہ نظریاتی اختلاف بھی رکھتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صرف مراجع سے اختلاف رکھنے کو صرف ہم حرام سمجھیں، بلکہ اس کی پاداش میں ہم اللہ یاری پہ چڑھ دوڑیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. مراجع کرام دیکھیں، قرآن میں کتابوں میں قرآن اور شخصیات میں سرکار مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے والے انبیاء، گزشتہ انبیاء اور فرشتے یہ معصوم ہیں. اور شہادہ معصومین کے علاوہ ہمارے عقائد میں 15واں معصوم کوئی نہیں، اور قرآن کے علاوہ کتاب کوئی محفوظ اور معصوم نہیں. تو اب ان کے علاوہ کسی بھی شخصیت سے علمی آپ اختلاف کر سکتے ہیں تب تک جب تک وہ بات یا مسئلہ آپ کو سمجھ نہیں آتا، یا اگلا آپ کو دلائل کے ذریعے سمجھا نہیں دیتا، یا آپ اگلے کو قائل نہیں کر لیتے. اللہ یاری کا مسئلہ یہ نہیں ہے، علمی اختلاف نہیں وہ رکھتا. علمی اختلاف اور چیز ہے. علمی اختلاف وہ ہے جو ہم پیش کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم نے آن لائن ایک مجتہد سے فتویٰ مانگا کہ یا علی مدد کہنا کیسا، انہوں نے کہا جی کوئی حرج نہیں. ہم نے جب اس کی دلیل مانگی کہ یہ کوئی حرج نہیں آپ نے کہاں سے لیا، آج تک جواب نہیں آیا. اس بابت ہم عقائد میں تو خاص کر تقلید ویسے ہی رام. یہ ہیں وہ چھوٹے چھوٹے اختلاف یا نظریاتی اختلاف. اللہ یاری جو کرتا ہے وہ اختلاف نہیں، وہ تکفیر کرتا ہے. مجتہدین کی سیستانی صاحب کے تکفیر کھلم کھلا کرتا ہے، خامنائی صاحب کی کرتا ہے، دیگر اکابرین کی کرتا ہے، مجتہدین کی کرتا ہے. اور صرف تکفیر اس لیے نہیں کرتا کہ ان کو، ان کے فتاویٰ کو، ان کی باتوں کو، ان کے عقائد کو مناسب نہیں سمجھتا. تکفیر اس لیے کرتا ہے کہ اس ملعون کو اپنے علاوہ نہ کوئی محمد نظر آتا ہے، نہ مجتہد، نہ محقق، نہ محدث. اس کی تکفیر کی وجوہات صرف جس طرح یہاں پہ انجینئر مرزا صاحب اٹھے ہیں نا کہ ان کو اپنے علاوہ کوئی بھی بندہ عالم نظر نہیں آتا، محقق نظر نہیں آتا، مجدد نظر نہیں آتا. اسی طرح اسی خمار کا شکار جو ہے یاری ملعون ہے. یاری ملعون تو خیر مرزا سے بہت آگے بڑھا ہوا ہے. مرزا کے عقائد شاید اتنے آگے تک نہیں گئے اور کفریہ نہیں ہے، اس کے تو ملعون کے کفریہ عقائد ہیں. تو اس کا اختلاف کرنا دیکھیں مجتہدین سے اور ہے مراجع کرام سے. ان کی تکفیر کرنا شیعت میں یا امت مسلمہ میں، اس ملعون نے، اس بدبخت نے صرف امت مسلمہ میں رکھنا ڈالنے کی اس کو ڈیوٹی نہیں ملی. شیعت کے اندر اس نظام کو کمزور کرنے کی بھی اس کو ڈیوٹی ملی ہے جو نظام ہمیں آپس میں جوڑتا ہے. یعنی اتحاد بین المسلمین بھی کا کھانا خراب کرنے کے لیے اس کو لانچ کیا گیا، وہیں اتحاد بین المومنین کا بھی کھانا خراب کرنے کے لیے اس کو لانچ کیا گیا. تو صرف اختلاف کرنے کی بنیاد پر اللہ یاری کا ہم رد نہیں کرتے کہ جناب یہ مراجع سے اختلاف کرتا ہے یا ان کو نہیں مانتا. اخباری بھی تو برادران ہمارے ہیں، نظام مرجعیت کے یا اجتہاد اور تقلید کے قائل نہیں ہیں، لیکن ان میں سے آپ کسی کو جو خالص صحیح اصلی اخباری ہے
کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کسی مجتہد کی تکفیر کر دے یا اٹھ کے. یا دیکھیں میں نے پھر عرض کر دوں, مجتہدین سے باشمول خمینی صاحب کے جناب اختلافات موجود ہیں, خاص کر ان کی جو صوفی ازم کی طرف رجحان تھا, جو ابن عربی کے بارے میں ان کے نظریات تھے, جو ملا صدرہ کے بارے میں ان کے, اس سے ڈھکو صاحب سمیت کئی اکابرین ہیں. ہم تو چلے طالب علم ہیں نا, ہم اپنی بات ہی نہیں کرتے. کئی اکابرین نے خمینی صاحب کے ان نظریات سے شدید اختلاف کیا اور شدید احتجاج ریکارڈ کرایا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے جناب سر عام امت میں یا مسلک میں رکھنا ڈالنا شروع کر دیا کہ خمینی صاحب کافر ہو گئے, اسلام سے نکل کے فلانا نکل گئے. یہ ملعون صرف تکفیر نہیں کر رہا, بلکہ ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ جس دن وہ دنیا سے جائیں گے سیستانی صاحب یا خامنہئی صاحب, میں جشن مناؤں گا. اب آپ بتائیے, میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا کہ کوئی بندہ آپ کا چاہنے والا یا آپ کا ہم گروپ یا آپ کی فیملی کا بندہ آپ سے اگر کٹ جاتا ہے اختلافات کی بنیاد پر, آپ کا حامی نہیں رہتا, اگر وہ اصلی اور نسلی ہے, خاندانی ہے, مشکوک شجرہ نسب کا عامل نہیں ہے, تو وہ آپ سے کٹ تو جائے گا, اختلافات تو کرے گا, احتجاج تو بلند کرے گا, لیکن آپ کے دشمنوں کی صف میں کبھی نہیں کھڑا ہوگا. یعنی اسرائیل, امریکہ اور اس طرح کے اس میں ہمارے کسی بھی اس کی شہادت کے اوپر جشن منائے جائیں, وہ قاسم سلمانی ہو, وہ ابراہیم رئیسی اعلیٰ مقامہ ہوں, دوسرے شہداء ہوں, وہی کام یہ ملعون کریں, یہ ان پہ درود اور صلواتیں بھیجیں اور ان کی تکفیر کریں. اور پھر یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اختلاف مراجع سے رکھنا یا کابرین سے رکھنا, یہ اختلاف تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ چیز کہاں سے لی, یہ فلانا فتویٰ کیسے دے دیا, اس کا اصل کیا ہے, اس کا منابع کیا ہے. کیا یہ بھی اختلاف ہے کہ شیعہ کے مجتہدین جو ہے وہ اسرائیل کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے؟ نعوذ باللہ, یہ بتائیے اختلاف ہے. تو حسن اللہ یاری مردود جو ہے اس سے اس کی رد جو ہے یا اس پر چڑھائی سے وجہ سے نہیں ہے تو مراجع سے اختلاف کرتا ہے, اور نہ ہی نظام ولایت فقیہ پر ایمان لانا ولایت معصومین پر ایمان لانے کے مترادف ہے. یہ بھی بات غلط ہے. نظام ولایت فقیہ کچھ علماء اور اکابرین کا انقلاب اسلامی ایران کے بعد بنایا گیا, ڈیزائن کیا گیا ایک نظام ہے جو اپنے تئیں انہوں نے بہتر سمجھا, انہوں نے اس کو بنایا اور نافذ العمل کیا. اب قبلہ ڈھکو صاحب اس بارے میں کیا موقف رکھتے تھے؟ قبلہ ڈھکو صاحب نے کبھی بھی اس نظام کو اس طرح سے باطل نہیں کہا یا اس طرح سے تکفیر نہیں کی جس طرح سے یہ صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ جی آپ کے تو استاد بھی اس نظام کے وہ تھے. ہمارے جو استاد بزرگوار تھے وہ اس کو ایک سیاسی نظام کہتے تھے. وہ کہتے تھے ولایت فقیہ ایک سیاسی عنوان سے بہترین نظام ایران کے لیے, ایرانی عوام کے لیے, اور ولی فقیہ جو ہے وہ سیاسی طور پہ ایک رہبر یا لیڈر آپ اس کو کہہ لیں. آپ اس کو معصومین علیہ السلام جیسی روحانی پوزیشن نہیں دے سکتے, روحانی اختیارات نہیں دے سکتے, روحانی درجہ نہیں دے سکتے. اس بارے میں قبلہ ڈھکو صاحب نے کیا کہا ہے یہ ابھی آپ کی سکرین پر بھی آ جاتا ہے اور آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتے ہیں. یہ انہوں نے ان کا جو ماہنامہ دقائق اسلام کے نام سے شائع ہوتا تھا, اب کا مجھے پتہ نہیں, کافی سال تک تو ہوتا رہا. یہ اس کا شمارہ ہے جی جولائی اور اگست کا 2019 کا. اس میں یہ سوال ان سے ہوتا ہے ولایت فقیہ کے حوالے سے کہ آپ کا کیا نظریہ ہے, یا اس کے جواب میں وہ لکھتے ہیں کہ ارباب علم و معرفت جانتے ہیں کہ لفظ ولی فقیہ نہ قرآن مجید میں موجود ہے اور نہ سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کی احادیث کے اندر یہ لفظ یعنی ولی فقیہ موجود ہے, بلکہ اس قسم کے الفاظ نظریہ ضرورت کے تحت بعض اسلامی ممالک نے استعمال کیے ہیں اور رفتہ رفتہ یہ الفاظ مارکۃ الآراء بن گئے جن کی کوئی شرعی حیثیت کوئی نہیں. سیاسی ہوگی, شرعی کوئی, یعنی شریعت مقدسہ میں, سنت معصومین میں, فرامین معصومین میں اس طرح کا کوئی عہدہ انہوں نے ہمیں بتایا نہیں, بلکہ اس کے الٹ ملتا ہے. اگر آپ اس کو زبردستی روحانی طور پہ تھوپنے کی کوشش کریں گے نا قوم پہ یا پورے شیعان جہان پر, دیکھیں ایران کی حد تک ٹھیک ہے بھئی, ایران میں انقلاب آیا, انہوں نے اسلامی نظام کے لیے تو انقلاب لے کے آئے وہ کہ ہم نظام اسلامی کے تحت زندگی گزارنا چاہتے, جو کہ اچھی بات, جو کہ ہر مومن مسلمان مرد اور عورت کی خواہش ہونی چاہیے. نظام قرآن کے تحت, نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہم زندگیاں گزاریں. اس کے بعد اس کو ڈیزائن کیا گیا, اب وہاں کی حد تک تو ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے جو ایران کے رہبر ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں, آیت اللہ ہیں, علمی شخصیت ہیں, سید بزرگوار ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. لیکن اگر آپ کہیں گے جی اب میں ان کو جب تک رہبر اپنا نہ تسلیم کروں میں شیعہ نہیں رہتا, یا میری شیعت مشکوک ہے, یا میں نظام محمد کا مخالف, غدیر مخالف ہو گیا, تو یہ پھر آپ لوگوں کی زیادتی ہے. نہ صرف زیادتی ہے بلکہ ظلم ہے, اور نہ صرف ظلم ہے بلکہ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس کی دلیل, جس کے حق میں آپ دلیل کوئی قرآن اور فرامین محمد و آل محمد علیہ السلام سے نہیں لا سکیں گے. تو قبلہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ اس کی شرعی حیثیت کوئی نہیں,
بعض لوگوں نے اپنے ملکی مفاد کے لیے ولی فقیہ کو اتنا بڑھایا کہ اس کے ڈانڈے نبی اور امام سے ملا دیے، یعنی اس کے سرے نبی اور امام سے ملا دیے، کہ جو اختیارات نبی اور امام کو حاصل ہے وہی اختیارات جو ہیں ولی فقیہ کو حاصل ہے۔ حالانکہ ولایت نبی جو ہے وہ اس آیت کے تحت کہ نبی جو ہیں مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اس کا مصداق ان کے بعد جناب مولا کائنات ہے، من کنتو مولا فعلی مولا کے عنوان سے۔ اس طرح تو ولی فقیہ کے نظام کو اگر منو ان لے لیا جائے تو بے شمار امام بن جائیں گے، اور نبی اور امام کی عظمت اور جلالت کو اتنا بڑھایا کہ ان کے ڈانڈے توحید سے ملا دیے، کہ خدا جس طرح کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے، اسی طرح نبی اور امام کسی کام کا ارادہ کریں کن کہتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس طرح تو معاذ اللہ 15 خدا بن جائیں گے الیاذ باللہ۔ اور اسی طرح پھر نیچے آ جائیں تو ولایت کے بارے میں اتنا غلو کیا کہ ولی فقیہ کے حوالے سے وہی کانسیپٹ، وہی نظریات جو ہیں ان کا حکم ویسے لے لیا گیا نائب امام کا ایک عہدہ دے کے۔ حالانکہ نائب امام جو ہے یہ نیابت عامہ ہے، یعنی ہر ولی، ہر فقیہ، ہر اہل علم، ہر استاد، ہر دین کی نشر و اشاعت کرنے والا وہ ایک نیابت عامہ کی لڑی میں آٹومیٹک پرویا جاتا ہے۔ لیکن نیابت خاص کہ یہ شخصیت نائب امام ہے، اس کا حکم ویسے ہی ہے جیسے امام کا حکم ہے، اس کی اطاعت ویسے واجب ہے جیسے امام، معذرت کے ساتھ یہ پھر غلو ہے۔ اور غلو صرف مولا علی کی شان میں یا آل محمد کی شان میں حرام نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے بدتر غلو ہے کہ جو عام غیر معصوم انسانوں کے لیے غلو سر انجام دیا جاتا ہے۔ تو قبلہ کا یہ نظریہ تھا، یعنی قبلہ نے کہا کہ سیاسی کے طور پہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو روحانی طور پہ بھی اتنا بڑھا دیں کہ حکم نبی اور حکم امام جیسا ولی فقیہ کا حکم ہے، تو معذرت کے ساتھ اس کے لیے پھر آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ جناب یہ ہم نے بتایا آپ کو کہ ولایت فقیہ پر اعتراض کرنا، علمی اعتراض کرنا، یہ کوئی جرم نہیں۔ تکفیر کرنا یہ تو ظاہر ہے کہ پھر تکفیر کرنا تو ویسے جرم ہے، کیونکہ پھر دو ہی کام ہوں گے، اگر اگلا نہیں ہے تو پھر یہ ملعون خود یاری جو ہے، دیکھیں نا اس کی نظر میں سیستانی صاحب مسلمان نہیں، خامنہئی صاحب نہیں، خمینی صاحب نہیں، فلاں نہیں، فلاں نہیں، فلاں نہیں، ڈکو صاحب نہیں، یہ اکیلا ہی مسلمان ہے۔ تو اب دو ہی باتیں ہوں گی، یا اس کی بات ٹھیک ہے وہ سارے معاذ اللہ غیر مسلم ہے، نہیں تو یہ ملعون اور مردود تو پھر پکا غیر مسلم ہے، جو کہ یہ ہے۔ اس کا میں کیوں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اس کا شجرہ نسب اس سے پوچھا جائے، یہ افغانستان میں کیوں نکالا گیا اپنے باپ سمیت، بلکہ اس کے باپ کو پہلے، یہ ایران سے کس مدرسے سے ٹھڈا مار کے اس کو نکالا گیا، کس طرح سے، یہ بھی میرا چیلنج ہے، اس کو کہیں مکر کے دکھائے، جس طرح سے سپاہیوں کا یا پتہ نہیں پولیس میں یا فوج میں کوئی پوری دنیا میں نظام ہے کہ کسی کا غلطی یا قصور ثابت ہو جائے تو اس کے بیج اتار لیے جاتے ہیں، کورٹ مارشل ہوتا ہے۔ اس ملعون بدبخت حسن اللہ یاری کا کورٹ مارشل مدرسوں میں ہوا ہے۔ اس سے پوچھے ایران کے کس مدرسے سے اس کا ماما ربا اور کبا اتار کے اس کو ٹھڈے مار کے نکالا گیا، پوچھے اس سے، اور یہ بھی پوچھیں کہ کس حرکتوں کی وجہ سے یہ عمل اس کے ساتھ پیش آیا۔ اس سے یہ بھی پوچھیں کہ اس کے وہ روم میٹ کا نام کیا ہے کہ جس کی یہ قیمتی چیز لے کے وہاں سے بھاگا تھا ہاسٹل سے یا جس کمرے میں بھی یہ رہتے تھے۔ تو بارکیف اس ملعون کے کہنے پہ قرآن کو ناقص کہنا، اس ملعون کے کہنے پہ جناب زید شہید کی توہین کرنا، ان کو ناسبی کہنا، دشمن امامت کہنا، اس ملعون کے کہنے پہ محمد حنفیہ کی جناب توہین کرنا، اس ملعون کے کہنے پہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے 2 صاحبزادگان کی توہین کرنا، اس ملعون کے بدبخت کے کہنے پہ جناب میر مختار کی توہین کرنا، یہ اگر آپ لوگوں کے بارے میں ہے تو بے فکر رہیے آپ بھی اس کی طرح اس لسٹ سے نکل گئے ہیں۔ دیکھیں یاری ملعون کے کفری عقائد میں کوئی اور چیز شامل نہ بھی ہو، ایک ہی کافی، اور یاری ملعون کو سپورٹ کرنے والے، اس کی حمایت کرنے والے، اس کی مالی اخلاقی مدد کرنے والے، ان کے لیے بھی اس ایک چیز پر متفق ہو جانا کافی ہے ان کے اسلام سے نکلنے کے لیے، اور وہ ہے قرآن مجید، فرقان حمید، کلام شفا، اس کو ناقص ماننا، اس کو محفوظ نہ ماننا۔ یعنی اللہ نے اس کی محفوظیت کا وعدہ لیا، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، تو آپ یاری کے کہنے پہ اللہ کی اس پہ حفاظت پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں، اس کو مشکوک بنا رہے ہیں، آپ آل محمد علیہ السلام کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں، کیونکہ یاری ملعون خود یہ مانتا ہے کہ قرآن کی حفاظت پہ اللہ تعالیٰ نے نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کتاب کو نازل کیا اور حفاظت دے دی آل محمد کے ذمہ، اور پھر خود یہ بدبخت کہتا ہے کہ خلیفہ سوم کے دور میں اس میں سے کچھ آیتوں کو نکال کے جلا دیا گیا، اور مکمل قرآن جو ہے وہ مولا علی نے چھپاتے جناب امام زمان تک پہنچا دیا۔ یعنی امت کا کیا قصور، جس نے وہ کہاں سے ہدایت لے کہ آل محمد کے پاس اصلی قرآن محفوظ تھا؟ یہ دیکھیں کتنا بڑا الزام ہے ان شخصیات پر، ان کے سیرت و کردار پر، کہ ان کے پاس اصلی چیز تھی،
دوسری تو امت نے جلا دی معاذ اللہ اس یاری ملعون کے کہنے پہ. مولا علی کے پاس ایک نسخہ محفوظ تھا لیکن وہ غصے میں جناب معاذ اللہ امت کے سامنے نہیں لائے, وہ امام زمان تک پہنچا دیا. اب مولا علی کے دور سے لے کے بلکہ خلیفہ سوم کے دور سے لے کے امام زمان جب آئیں گے اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف, اس دوران جتنے ہزار سال بھی گزر جائیں گے, اتنے ہزار سال میں پیدا ہونے والے اور دنیا سے جانے والے مومنین اور مسلمین کا کیا قصور بچاروں کا کہ خلیفہ سوم نے قرآن کی آیتیں کو جلائی بقول یاری ملاؤں, اس کی سزا مولا علی نے اور آل محمد نے پوری امت کو دی کہ لو جی اصلی قرآن ہم نے لانے نہیں سامنے جب تک آخری امام نہ آ جائے. تو اس بیچ جتنے بھی مومنین دنیا سے آئے گئے وہ خالص کتاب ان کو میسر ہی نہ ہوئی, تو پھر ان کو بتائیے کہ ان کا کیا قصور غریبوں کا. یہ ایک الزام اس بابت یہ بن جاتا ہے کہ جن ہستیوں کو یعنی آل محمد علیہ السلام کو, چونکہ اس کے مطابق یاری بدبخت ملعون کے مطابق وہ جو آیا شریفہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم ہی بے شک اس ذکر کو نازل کرنے والے, ہم اس کی حفاظت کرنے والے. یہ کہتا ہے جی اس سے مراد یہ ہے کہ ہم سے مراد آل محمد ہے, تفسیر بھی رہا ہے, اور کچھ ضعیف روایات کا سہارا لے کے چلیں جی مان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آل محمد کی بابت کہا کہ یہ ہستیاں اس کی حفاظت کرنے والی. تو دوسرا ائمہ پر پھر الزام اگر قرآن کو ناقص مان لیا جائے تو وہ یہ بنتا ہے کہ خدا نے خواستہ یہ ہستیاں پھر عاجز آ گئیں, یہ ہستیاں ناکام ہو گئی معاذ اللہ کہ اللہ تو ان کو اس قابل سمجھ کے کہ قرآن کی حفاظت میں ان کو مامور کر رہا ہے, اور یہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات شریف کے 30-40 سال بعد ہی اس سے جناب عاجز آ گئیں, اور کسی نے قرآن کی آیتیں جلا ڈالی بقول یاری, اور اہل سنت کی کچھ روایات کے مطابق بکری کھا گئی. تو پھر یہ تو ناکام ہو گئی نا شخصیات. پھر تیسرا الزام آل محمد علیہ السلام پہ یہ آتا ہے معاذ اللہ کہ اگر یہ قرآن ناقص ہے, اصل قرآن امام در امام پہنچتا آخری امام تک پہنچا, تو پھر یہ جتنی ڈھیروں ڈھیر روایات ہیں الکافی میں بھی اور تیسری کتب میں بھی قرآن کے فضائل کے حوالے سے اس کو پڑھنے کے بعد تو ہمیں معاذ اللہ ایک ناقص کتاب نامکمل کتاب پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں. یہ کیسا دورہ معیار پھر آ جاتا ہے معاذ اللہ, خود بتائیے. تو یاری ملعون کے, مردود کے, خبیث کے, ایجنٹ کے, مشکوک شجرہ نسب والے کے اگر کفری عقائد میں اور کوئی چیز بھی نہ ہو تو یہ ایک چیز ہی اس کے کافر اور کفر ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. اور اسی طرح اس کے اندھی تقلید کرنے والے, اس کے پجاری نوکر حواریوں کے بھی دائرہ اسلام سے نکل جانے کے لیے ایک ہی چیز کافی ہے کہ وہ کتاب خدا کو, الہی کلام کو معاذ اللہ تعریف شدہ, نامکمل اور غیر محفوظ سمجھے. تو یہ اس کے کفریہ عقائد کی بابت ہم نے بات کی, اور بات اگر آگے ڈیٹیل میں جائیں تو پھر بڑی چیزیں نکل آتی ہیں, بڑی ایسی چیزیں ہیں جیسے یہ خلفۂ ثلاثہ کی تکفیر کرتا ہے, وہاں بھی دو معاملے ہوں گے. اگر یہ سچا نہ ہوا جو کہ یہ نہیں ہے, چونکہ دیکھیں ان سے آپ اختلاف کریں, ان پہ تاریخ کے شکوے بھی ہیں, آل محمد علیہ السلام کے شکوے بھی ہیں, اختلافات بھی ہیں, سب بھی ہیں, سب کچھ ہے. شیعہ کتب میں بھی سنی کتب میں بھی بھائی لوگ جو ہیں برادران اسلامیہ وہ اس کی تعویلات کرتے ہیں. ہم ان میں سے کچھ تعویلات کو مانتے ہیں, کچھ کو نہیں مانتے. کچھ شخصیات کے بارے میں ہم تھوڑا سا نرم گوشہ پیدا کر لیتے ہیں, کچھ کے بارے میں نہیں کرتے. یہ باتیں اپنی جگہ ہیں, لیکن کسی شیعوں کے امام نے آل محمد علیہ السلام میں سے کسی ایک نے ان خلفاء ثلاثہ کو کافر ڈکلیئر کیا ہو تو مجھے بتائیے. کیونکہ اگر ایسا آپ ثابت کر دیں گے تو پھر خود بہت زیادہ سوالات جو ہیں وہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام, ان کی خاموشی, جناب حسنین کریمین اور دیگر شخصیات پر اترے. پھر جناب سلمان فارسی کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جن سے بڑا نہ آپ کسی کو شیعہ مانتے نہ محب آل محمد مانتے, اور ایسا ہے جناب سلمان فارسی جو ہے ان کا ماشاءاللہ ایک اپنا مقام و مرتبہ ہے, ان کو اہل بیت میں سے کہا گیا ہے. تو پھر انہی خلفاء ثلاثہ میں سے ایک خلیفہ کے دور میں وہ ایک جگہ کے گورنر بھی رہے ہیں. تو پھر ایسی شخصیات جو دشمنان آل محمد بھی تھیں, جو معاذ اللہ بعد از نبی خدا کفر کی طرف پلٹ بھی گئی, جناب سلمان فارسی جیسا محب آل محمد اور کٹر نظریاتی شیعہ, اس نے کیسے خلافت گورنری قبول کر لی؟ پھر آپ جواب دے دیجئے, اور یاری انک والے جن سے لے کے دے دیجئے. تو اختلافات جتنے ہیں اتنے رکھیں گے, علمی اختلافات کو علمی رکھیں گے, اخلاقی مسائل کو اخلاقی رکھیں گے, شکوہ شکایت کو شکوہ شکایت رکھیں گے, تو معاملات کہیں بھی نہیں بگڑتے. جب آپ ایک لائن کراس کر دیں گے اور وہ کام ڈالیں گے جو خود جن کے ساتھ یہ ظلم کیے گئے, جن کے ساتھ تاریخ میں جن کو حق سے محروم کیا گیا, ان ہستیوں یعنی آل محمد نے وہ لائنیں کراس نہیں کی, وہ عقیدے انہوں نے نہیں رکھے. انہوں نے کبھی خلفاء ثلاثہ کو یہ نہیں کہا کہ یہ اسلام سے نکل گئے تھے, کافر تھے. کبھی امہات المومنین کے بارے سے یہ زبان نہ استعمال کی, نہ کرنے کی اجازت دی جو یاری مداری اور اس کے حواری اور نوکر کرتے ہیں مشکوک شجرہ نسب والے, یہ یاری جو ہے. تو جب وہ کام انہوں نے نہیں کیے, جو عقیدے انہوں نے نہیں دیے, جب وہ آپ ان کی محبت کی آڑ میں رکھنا شروع کر دیں گے, آپ اسلام سے بھی نکلیں گے, شیعت سے بھی نکلیں گے, انسانیت کے دائرے سے بھی نکلیں گے.
اس کے بعد جناب یہ تقریباً ساری باتیں ہم نے کور کر لی کہ ولایت فقیہ پر اعتراض کرنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن علمی اعتراض ہو، اس کو ماننا کوئی ضروری بھی نہیں ہے نظام ولایت فقیہ کو، کوئی وہ ولایت معصومین کی طرح شیعہ مسلمات میں سے نہیں ہے. یعنی ایک شیعہ ہونے کے لیے علی ولی اللہ کا اقرار لازمی ہے، ایک شیعہ ہونے کے لیے نظام ولایت فقیہ کا اقرار یا ولی فقیہ کا اقرار یہ کوئی لازم و ملزوم چیز نہیں ہے. مراجع کرام کے اوپر علمی اختلاف کرنا کوئی کفر نہیں ہے، اگر یاری میں علمی اختلاف کو علمی اختلاف کے طریقے سے کرے کوئی بات نہیں، لیکن تکفیر کرے، ان کی شہادتوں پر جشن منائے، یہ ملعون، یہ خبیث، یہ بھونکنے والا، اور ان کے دشمن یعنی اسلام دشمن قوتوں کی طرح ریئیکٹ کرے، ان پہ درود و سلام بھیجے اسلام دشمن قوتوں پہ، چونکہ وہ تو درود بھیجے گا، چونکہ یہ حرام کھانے کا عادی ہے شروع سے، چوری چکاری کر کے گزارا کرنے والا، اس ہاسٹل سے چیزیں اٹھائیں، اگلے ہاسٹل پہ آ کے اس مدرسے سے چھتر مار کر نکالا، چوریوں کے چکر میں اگلے مدرسے میں چلے گئے، اس کی تو ہسٹری یہ ہے. تو یہ حرام کھانے کا عادی، ویلا کھانے کا عادی، یہ تو درود و سلام ان پہ بھیجے گا اور اپنے کلمہ گو مسلمان بھائیوں کی تکفیر کرے، اپنے شیعہ مراجع کی تکفیر کرے، تو پھر معذرت کے ساتھ یہ علمی اختلاف رہتا نہیں. اور قبلہ ڈھکو صاحب کے حوالے سے جو کہا گیا وہ اس کو ایک سیاسی طور پہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، لیکن قبلہ ڈھکو صاحب نے نہ خمینی صاحب کی تکفیر کی، نہ خامنہئی صاحب کی تکفیر کی، نظام ولایت فقیہ کو وہ روحانی طور پہ اس طرح سے نہیں لیتے، نہ مانتے ہیں، نہ اس کا پرچار کیا انہوں نے، نہ اپنی کتابوں میں کرتے ہیں، لیکن تکفیر بھی نہیں کرتے، بلکہ دعا دیتے ہیں. ان کا ویڈیو کلپ یوٹیوب پہ پڑا ہے، وہ دعا دیتے ہیں کہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نظام اسلامی، انقلاب اسلامی کو متصل کر دے دور ظہور امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے. تو بڑا فرق ہے ڈھکو صاحب کے خلاف کرنے میں اور اس خبیث، اس بھونکنے والے کے بھونکنے میں، یاری کے، یہ بڑا فرق ہے. چیزوں کو مکس نہ کریں. بھائی ڈھکو صاحب بھی تو نہیں مانتے جی، بھائی وہ نہیں مانتے، وہ کافر بھی نہیں کہتے، وہ اپنی مجتہد تھے، دوسرے مجتہدین سے بڑی چیزوں پہ، یعنی دوسرے مجتہدین ولایت تکوینی کو سر عام جائز کہتے ہیں، ڈھکو صاحب کہتے ہیں ولایت تکوینی کا عقیدہ رکھنا ایسے ہی جیسے 15 خداؤں کا ہونے کا عقیدہ رکھنا. کتنا بڑا اختلاف، لیکن تکفیر نہیں کی انہوں نے ولایت تکوین. اور بھائی انہوں نے تو ملا صدرہ کی تکفیر نہیں کی، شیخ احمد عیسائی کی تکفیر نہیں کی، حالانہ کئی احباب کہتے رہے ان کو کہ جناب سر عام کفر ہے اور شرکی پر مبنی عقائد ہیں، اور واقعتاً شیخ احمد عیسائی نے شرک اور غلو بھی پھیلایا، لیکن قبلہ ڈھکو صاحب کیوں سر عام اس کو نہیں لکھتے تھے؟ یہ واللہ عالم بالصواب. کہنے کا مقصد ہے کہ جب اس طرح کے کریکٹر کی وہ سر عام تکفیر نہیں کرتے تو خمینی صاحب کو انہوں نے کہاں سے تکفیر ان کی کرنی ہے؟ تو یہ مختصراً آج کچھ طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی، آج پھر کھانسی کا غلبہ ہے، چیسٹ انفیکشن نے پھر سر اٹھایا ہے کچھ دن صحیح رہنے کے بعد، تو اس وجہ سے آج زیادہ بولا بھی نہیں جا رہا. تو انشاءاللہ العزیز کل کے یا اگلے درس میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. یہ ہمارے مختصراً جوابات تھے جو اعتراضات مخالفین نے اپنے کومنٹس کی صورت میں اٹھائے ہیں ہماری گزشتہ 2 سے 3 ویڈیوز میں. مراجع کرام سے اختلاف، علمی اختلاف ہو، کوئی جرم نہیں، کوئی بندہ اسلام سے شیعہ سے نہیں نکلتا، ولایت فقیہ کو آپ نہیں مانتے، آپ کوئی ولایت معصومین سے نہیں نکلتے، آپ مراجع کرام سمیت ولی فقہ سے یعنی خامنہئی صاحب سے کوئی علمی اختلاف کرتے ہیں، آپ کوئی اسلام یا شیعت سے نہیں نکلتے. شیعت میں سے نکلنے کے لیے ان چیزوں کا انکار ضروری ہے جن چیزوں کا اقرار شیعت میں آنے کے لیے ضروری ہے، اور شیعت میں آنے کے لیے نہ نظام ولایت فقیہ کا اقرار واجب ہے نہ ولی فقیہ کا اقرار واجب ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.